اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر اعظم اللہ اجورنا و اجورکم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ ایہا الشہید. السلام علیکہ ایہا الغریب. السلام علیکہ ایہا المظلوم. السلام علیکہ ایہا العطشان. السلام علیکہ یا قتیل الابراہ. اے زہرا کے لال ہمارا سلام قبول کیجیے. اے زہرا کے مظلوم لال ہمارا سلام قبول کیجیے. اے زہرا کے شہید بیٹے ہمارا سلام قبول کیجیے. اے زہرا کے پیاسے حسین ہمارا سلام قبول کیجیے. عزیزوں، عاشور کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور عصر کے وقت حسین کے سجدے پر ختم ہوا. حسین نے ظہر کی نماز بھی پڑھی نا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی ظہر کی نماز پڑھی ہے. آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ زہیر کو سامنے کھڑا کریں اور سعید کو سامنے کھڑا کریں. آپ کی طرف کوئی تیر نہیں پھینک رہا تھا، مگر جب حسین نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی. سعید اپنے جسم پر تیروں کو روک رہے تھے اور عجیب انداز سے وہ نماز مکمل ہوئی. یہاں حسین نے سلام پڑھا ہے اور وہاں سعید گرے. حسین سعید کے قریب آئے. حسین نے سعید کا سر اپنی آغوش میں لیا. سعید کانپتے الفاظ میں صرف اتنا پوچھتے ہیں، حل وفیت یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول، میں نے کچھ وفا کا حق ادا کیا؟ حسین کہتے ہیں نعم سعید قد وفیتا. اے سعید، تو نے وفا کا حق ادا کر دیا. بس عزیزوں، وہ فجر کی نماز تھی، یہ ظہر کی نماز تھی، مگر جب وقت عصر آیا ہے تو وقت عصر سے کچھ پہلے حسین خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے، الوداع کے لیے. اور اب فضہ کو بلا کے کہتے ہیں اے اماں فضہ، ایک کام ہے، کرو گی؟ فضہ کہتی ہے کہ اے حسین بتاؤ کیا کام ہے؟ حسین کہتے ہیں اماں ایک کام کریں، اس صندوق میں سے جا کر میرا پرانا لباس تو لے کر آئیے گا. جناب فضہ جانے لگی تو حسین کہتے ہیں مگر اماں فضہ، زینب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے وہ پرانا لباس منگوایا ہے. جناب فضہ سر جھکا کر آگے بڑھی. وہ صندوق جہاں پڑھا تھا وہاں صندوق کھولا، پرانا لباس نکالا
اور جب آ رہی تھی تو جناب زینب نے درمیان میں روک لیا. پوچھتی ہے اماں فضا کیا لے کر جا رہی ہو؟ فضا کہتی ہے شہزادی بھائی نے کچھ منگوایا ہے. زینب پوچھتی ہے اماں مجھے بھی تو بتاؤ کہ بھائی نے کیا منگوایا ہے؟ فضا سر جھکا کر کھڑی ہو گئی, کہنے لگی شہزادی بھائی نے منع کیا ہے. شہزادی زینب کہتی ہے اماں فضا میرے حق کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ بھائی نے کیا منگوایا ہے. فضا نے وہ لباس آگے کر دیا. بی بی یہ پرانا لباس ہے جو بھائی نے منگوایا ہے. زینب نے وہ لباس دیکھا, ہاتھوں میں لیا, آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگی اماں فضا یہ کیوں کہتی ہو کہ لباس منگوایا ہے؟ یہ کہو کہ بھائی نے کفن منگوایا ہے. میں کیسے بھول سکتی ہوں, میری ماں فاطمہ زہرا یہ لباس سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی زینب رخصت آخر کے لیے جب بھائی آئے میں نہ ہوں گی, یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بھائی کو پہنا دینا. اے اماں فضا چھپانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مجھے تو اماں کی وصیتیں یاد ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. زینب خود آگے بڑھی, حسین کے قریب آئی, آنکھوں میں شکوہ تھا کہ بھائی مجھ سے چھپانے کی ضرورت کیا تھی. وہ کرتا پہنایا اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں زینب کچھ کہیں اس سے پہلے حسین کہتے ہیں اے زینب ایک کام تو کرنا, یہ ذرا شانوں سے ردا تو ہٹانا. زینب نے ردا ہٹائی, حسین جھکے اور ان شانوں کو بوسہ دیا. زینب پوچھتی ہے بھیا یہ کیا تھا؟ کہ مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے کہا تھا کہ حسین رخصت آخر کے موقع پر زینب کے ان بازوؤں کو بوسہ دینا جن میں ظالم رسی باندھیں گے. زینب کہتی ہے بھیا ذرا تحت الحنک تو ہٹانا, امامے سے متصل تحت الحنک جو گلے پر باندھا جاتا ہے, گردن پر لپیٹا جاتا ہے, کہا بھیا اس کو تو ہٹانا. حسین نے تحت الحنک ہٹایا, زینب آگے بڑی, گلے کو بوسہ دیا. کہا زینب یہ کیا تھا؟ کہا آپ نے بابا کی وصیت پر عمل کیا, میں اماں کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. میری ماں نے یہ کہا تھا زینب جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اس گلے کو بوسہ دینا کہ جس پر ظالم کا خنجر چلے گا. حسین سب کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب اے ام کلثوم میرا سلام آخر قبول کرو. بیٹیوں کو سلام کرتے ہیں اے سکینہ اے کبرا میرا سلام قبول کرو. فضا کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کی کنیز فضا میرا سلام قبول کیجئے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں السلام علی اللہ قتلا ازواجہن او اولادہن فی نصرتی, ان بیبیوں پر بھی میرا سلام جن کا سہاگ میری مدد کرتے ہوئے اجڑ گیا, جن کے بیٹے میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے, ان بیبیوں پر بھی میرا سلام. اور یہ کہہ کر حسین خیمے سے باہر آنے لگے, ذوالجناح کے اوپر سوار ہونا چاہتے ہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا آج کوئی نہیں ہے مجھے سوار کرانے والا, آج کوئی نہیں ہے مجھے ذوالجناح کے اوپر بٹھانے والا. اے عباس کیا مجھے ذوالجناح پر سوار کرانے کے لیے نہیں آؤ گے؟ کوئی اس وقت موجود نہیں تھا مگر علی کی بیٹی زینب باہر آئی جلال کے عالم میں. اے بھائی اگر کوئی اور موجود نہیں ہے تو زینب تو موجود ہے, میں تجھے ذوالجناح پر سوار کراؤں گی. زینب نے نصرت کی مدد کی, ذوالجناح پر حسین سوار ہوئے. مگر اب یہ ذوالجناح آگے بڑھنے سے کیوں انکار کر رہا ہے؟ حسین ذوالجناح کے کانوں کے قریب اپنے منہ کو لے جا کر کہتے ہیں اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے, یہ آخری زحمت ہے. اور شاید ہم ہوتے تو کہہ دیتے ذوالجناح آخری بھی زحمت ہے اور آدھی بھی زحمت ہے. اب تک حسین میدان میں گئے پھر واپس آئے, اب جائیں گے تو واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا, زبان بے زبانی سے متوجہ کیا. حسین نے دیکھا پچھلے پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. صبح سے چور مقتل میں گیا, پلٹ کر واپس نہ آیا. حسین ذوالجناح سے اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا اور پیار سے کہتے ہیں دائینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء, سکینہ مجھے جانے دے شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں. سکینہ نے پانی کا نام سنا, ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی, میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی, میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا.
بابا میں اپنے چچا سے محروم ہو چکی ہوں، آپ کے سائے سے محروم نہیں ہونا چاہتی۔ حسین کہتے ہیں سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا، میں کچھ دیر کے لیے ریگزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں، تو اپنا رخسار اپنا سر میرے سینے پر رکھ، شاید تجھے آرام آ جائے، تجھے نیند آ جائے۔ حسین لیٹے، سکینہ نے اپنا سر اپنا رخسار حسین کے سینے پر رکھا، آنکھ لگی، آنکھ کھلی، اور اب کہتی ہے بابا ذرا مجھے گود سے اتار تو دیجئے۔ حسین نے گود سے اتار دیا، اور اب سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ، جائیے بابا رخصت کیا اللہ کی امان میں۔ حسین کہتے ہیں سکینہ تھوڑی دیر پہلے مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے جائیے خدا حافظ، کہا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو نہیں روک سکتی۔ وہ بچی اپنی معصومیت میں کیا کہہ رہی ہے، بابا اب میں آپ کو نہیں روک سکتی۔ کہا کیوں نہیں روک سکتی؟ کہا ابھی خواب میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جائیے بابا خدا حافظ۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، میدان میں جاتے ہیں اور یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا۔ حسین نے حملے کیے مگر وہ وقت آیا کہ فضا میں صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اے نفس مطمئنہ خالق سے ملاقات کا وقت آ گیا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی، پلٹ آئے میرے حسین۔ صدائے حاتم سنی اور حسین نے تلوار نیام میں رکھی۔ حسین زخمی ہیں اور زخمی ہوتے چلے، جن کے پاس تیر تھے انہوں نے تیر برسائے، جن کے پاس تلواریں تھی انہوں نے تلواروں سے وار کیا، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے وار کیا، برچھیوں سے وار کیا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور مارنے شروع کیے۔ حسین ذوالجناح پر زخمی ہوتے چلے، پورا وجود حسین زخمی ہے، حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہے ہیں۔ ایسے میں عمر سعد نے کہا ہے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ ذوالجناح سے حسین زمین پر گرے۔ ہرملہ نے تیر کمان میں جھوڑا، رہا کیا، وہ تیر جا کر لگا ہے پیشانی حسین پر، خون کا فوارہ جاری ہوا، میرا مولا زین سے زمین پر آیا۔ مگر کیفیت کیا تھی؟ آپ کے زمانے کے امام کی فریاد ہے میرا سلام ہو اس شہید پر جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ پورا وجود حسین تیروں پر معلق ہو گیا۔ اور حسین نے بعض علماء کہتے ہیں زور لگایا، سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے، اور اب حسین زمین کربلا پر ہے، زمین کربلا پر ہے، شمر آگے بڑھتا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، حسین کے سینے پر سوار ہوا اور ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے شمر مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو نا، علی اور زہرا کے بیٹے ہو نا، جانتا ہوں۔ کہا پھر مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ کہا یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں۔ حسین کہتے ہیں میرے جد کی شفاعت زیادہ عزیز ہے یا یزید کے دربار سے ملنے والا انعام؟ بے شرمی کا جملہ ہے شمر کا، دربار یزید سے ملنے والا 1 درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے۔ اب حسین کچھ نہیں کہتے، سر رکھا سجدے میں، مناجات آخر کی، الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا ہے، سر حسین جدا ہوا ہے، نوک نیزہ پر بلند ہوا اور فضاؤں میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ خیمے میں زینب یہ صدائیں سن کر پریشان ہو گئی، بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی ہے، اے بیٹا سنو یہ آواز کیسی ہے؟ سجاد نے پردہ خیمہ کو پلٹا اور پھر دیکھا نیزے پر نوک پر بابا کا سر نظر آیا، ایک آواز بلند کی، سلام کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، واہ حسینہ واہ حسینہ۔
دے تیڑا کھن گے